امریکوں کے بانی طاقتور بادشاہ امریکہ دریافت کرنے والے سب نشانے پر، جی ہاں، ماضی میں سیاہ فام افراد کی غلامی کے دور سے منسلک شخصیات کے مجسمے مغربی دنیا کے بیشتر ممالک میں نسل پرستی کے خلاف مہم میں شامل افراد کے عتاب کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اس تناظر میں برطانیہ کے شہر بون سے اسکاؤٹس موومنٹ کی بنیاد ڈالنے والے رابرٹ بیڈن کے ایک مجسمے کو شہر کے ایک مرکزی مقام سے ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ خدشہ ہے کہ یہ حملے کے لیے ٹارگٹ لسٹ پر ہے۔ دوسری جانب امریکہ کو دریافت کرنے والے مشہور کرسٹوفر کولمبس کے مجسمے سمیت امریکہ کی متحدہ ریاستوں کے رہنماؤں کے مجسمے منہدم کر دیے گئے ہیں۔ ملک میں حکام پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ ماضی میں غلامی سے جڑی شخصیات کے مجسموں کو شہر میں اہم مقامات سے ہٹایا جائے۔ کرسٹوفر کولمبس کے مجسمے بوسٹن، میساچوسیٹس اور میامی، فلوریڈا میں مسح کیے گئے۔ بوسٹن میں شہر کے ایک مرکزی مقام پر کولمبس کے مجسمے کا سر قلم کر دیا گیا۔ امریکہ میں نصاب کی کتابوں میں کولمبس کو 15ویں صدی میں ایک نئی دنیا یعنی امریکہ کو دریافت کرنے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس دور میں اس زمین پر بسنے والے مقامی باشندوں کے لیے مہم چلانے والے کارکنوں نے کولمبس کے کردار پر یہ اعتراض کیا ہے۔ امریکہ میں کولمبس کی مہمات ان کے آباء و اجداد کی نو آبادیات اور نسل کشی کا باعث بنی ہیں۔ جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد بلیک لائیوز میٹر مہم کے سلسلے میں غلامی کے دور سے منسلک شخصیات کے مجسمے مظاہرین کے نشانے پر ہیں۔ ایڈورڈ کالسن کے بحری جہازوں میں 80,000 مردوں، عورتوں اور بچوں کو افریقہ سے امریکہ پہنچایا گیا تھا، لیکن کالسن کو اس کے آبائی شہر میں اب تک بہت معزز سمجھا گیا کیونکہ اس کی دولت سے اس شہر کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا تھا۔ برطانیہ میں حکومت نے مجسمے کے انہدام کے واقعے کی مذمت کی ہے، تاہم احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ یہ انہدام ایک تبدیلی کا سنگ میل ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت ایڈنبرا میں ایک یادگار ایک ایسے سیاست دان کے لیے تعمیر کی گئی تھی جس نے غلاموں کی تجارت کو غیر قانونی قرار دینے کی کوششوں میں تاخیر کروائی تھی۔ ڈنڈاس برطانیہ کے 18ویں اور 19ویں صدی کے مؤثر سیاست دانوں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس زمانے میں ان کو بے تاج بادشاہ کہا جاتا تھا۔ ان کے مجسمے کے خلاف مظاہرین کے پس منظر میں مقامی حکام نے اعلان کیا ہے کہ اس مجسمے پر اس شہر کے غلامی کی تجارت سے جڑی معلومات ایک تختی پر سوچ بچار کے لیے درج کر دی جائیں گی۔ لوگوں نے بتایا کہ دنیا کی تاریخ میں ایڈنبرا کا کردار معلوم ہو، صرف یہی نہیں، ہمیں کن کن باتوں پر فخر ہے بلکہ وہ باتیں بھی ہیں جن پر ہمیں شرمندگی ہے۔ شاہ لیوپولڈ ثانی بیلجیم کے عوام اپنے ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصے تک حکمرانی کرنے والے بادشاہ لیوپولڈ ثانی کے مجسمے کو منہدم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آن لائن درخواستوں پر ہزاروں لوگوں نے اس کے انہدام کے لیے دستخط کیے ہیں، جبکہ نسل پسندی مخالف ایکٹیوسٹوں نے کئی ایک براہ راست اقدامات لیے ہیں۔ رابرٹ لی امریکی ریاست ورجینیا کنفیڈریٹ جنرل رابرٹ لی کے مجسمے کو ہٹا رہی ہے۔ جارج فلائیڈ کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں کے دوران یہ مجسمہ توڑ پھوڑ کا شکار ہوا ہے۔ سن 1890 میں تعمیر کیے گئے اس مجسمے کو ہٹانے کا اعلان کرتے ہوئے ریاست کے گورنر رالف نورتھم نے کہا کہ اب ہم تاریخ کے جھوٹے موقف کا پرچار نہیں کرتے ہیں۔ یہ مجسمہ اس جگہ پر کافی عرصے کھڑا رہا، تاہم اس کا یہاں ہونا پہلے بھی غلط تھا اور اب بھی غلط ہے، لہٰذا ہم اسے منہدم کر رہے ہیں۔ ونسٹن چرچل برطانیہ کے آن جہانی وزیر اعظم ونسٹن چرچل کو دوسری عالمی جنگ کی فتح کے ہیرو تسلیم کیا جاتا ہے۔ برطانیہ کی سرکاری ویب سائٹ پر ایک متاثر کن سیاستدان، مصنف، مقرر کے رہنما الفاظ کے ساتھ ان کا تعارف کیا گیا ہے، لیکن وہ کچھ کے لیے نسل پسندی کے بارے میں اپنے خیالات کی وجہ سے ایک انتہائی متنازع شخصیت ہیں۔
ایک کتاب دی چرچل میتھ کے شریک مصنف ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس بات میں قطعی کوئی شک نہیں کہ چرچل نسل پسند تھا. وہ سفید قسم کے لوگوں کو افضل مانتا تھا اور اس بات کا برملا اظہار کرتا تھا. اس نے ہندوستانیوں کے بارے میں ناپسندیدہ باتیں کہیں جو اس کے خیال میں وحشی قوم تھی جس کا وحشی مذہب تھا، اور اسی طرح اس نے چینیوں کے بارے میں بھی ناپسندیدہ باتیں کہیں. اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ چرچل وکٹورین دور کا کافی اثر تھا، لیکن یہ بات بھی ہے کہ ان کے نسلیت پسندی کے خیالات کو تشکیل دینے والی ایک وجہ صرف یہی نہیں تھی، کیونکہ اس پورے دور میں کمی بیشی آتی رہی. چرچل پر یہودی مذہب اور اسلام کے بارے میں بیانات بنگال میں قحط کی وجہ سے بھی تنقید کی گئی. اس قحط میں 20 لاکھ افراد ہلاک ہوئے تھے. چرچل کے پوتے سر نکولس اوسویمس کہہ چکے ہیں کہ ان کے دادا ایڈورڈین دور کی پیداوار تھے اور وہ اسی دور کی زبان بولتے بھی تھے. پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی خصوصی خدمات. اگر آپ کو کرونا وائرس میں مبتلا ہے یا کوئی علامات ہیں، آپ کو مارگیج، کریڈٹ کارڈ، لون پیمنٹ اور تجارتی مسائل ہیں، تو آج ہی کمیونٹی کرونا وائرس ٹاسک فورس سے فوری رابطہ قائم کریں. We are here to assist you. Please stay home. Be safe. What do we do with my car payment, credit card payment, any installment payment? Call me, I'll tell you what solutions are there available for you. To help you and assist you with your financial needs. کرونا وائرس پینڈیمک سے لڑنے کے لیے پاکستان امریکن کمیونٹی کی مدد کریں. کمیونٹی کرونا وائرس ٹاسک فورس گروپ لاس اینجلس آپ کی خدمت کے لیے متحرک اور تیار. اگر آپ کو کرونا وائرس کی علامت ہے یا اس میں مبتلا ہے تو مدد کے لیے پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی ٹاسک فورس سے فوری اس نمبر پر 310-424-3686 پر رابطہ کریں یا اس ویب سائٹ پر رجوع کریں. شکریہ. او پی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار.